نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے۔ ابو جہل لعین وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے گالیاں دیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس قدر غلیظ زبان سن کر بھی چپ رہے تو اس نے طیش میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ انہیں جب یہ خبر ہوئی تو ان کی محبت نے جوش مارا اور وہ ابو جہل کے ہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بہت زور سے اس کے سر میں کمان ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور ان کے دل کو تھوڑی تسلی پہنچی کہ کسی حد تک انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد برملا مسلمانوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور الاعلان اس کا دعویٰ بھی کیا۔ غزوہ احد میں جب آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو خاک و خون میں سلا دیا، تب وحشی غلام نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر آپ پر بزدلانہ حملہ کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناف کے قریب ایک گہرا زخم لگا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، حتیٰ کہ پیٹ چاک کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے، اور سید الشہداء اور اسد اللہ و رسولہ کا خطاب ادا فرمایا، جس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر۔ امید ہے کہ یہ انتہائی ایمان افروز واقعہ آپ کے سکون قلب کا باعث ضرور بنا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سنی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اسی طرح نیکی کا کام پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔